جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کون کون سی سازش جو ہے اس وقت گھڑی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پابندیوں کی بات ہم نے کی بریک پہ جانے سے پہلے۔ ٹاپ ٹرینڈ بنایا گیا ٹویٹر کے اوپر، اس کے پیچھے کون سی لابی، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فرض کر لیا جائے کہ اگر طالبان اپنا افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر، پاکستان آخر کس چیز کی سزا بھگتے؟ دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، سب سے زیادہ سینکشنیں دو ملکوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایک لگی ہے ایران پہ اور دوسری لگی ہے نارتھ کوریا پہ۔ نارتھ کوریا کی سب سے بڑی تجارت ہے چین کے ساتھ ہے۔ نارتھ کوریا پر فورس اب کسی اور طرف نہیں جا سکتا، اور اپنے آپ کو سروائیول کٹ۔ آپ نارتھ کوریا کا جو ان کا سیول جو ہے، آپ دیکھیں کیا زبردست شہر ہے اور کتنا زبردست ڈیولپ شہر، اور چائنیز اکانومی سے اچھا، اور یہ سب لیکن کس کو بنیاد بنا کر وہ لگانا چاہتے ہیں؟ بنیاد یہ بنائی جائے گی کہ ہمارا جو ریٹریٹ ہوا ہے افغانستان میں، اس نے پاکستان پس پردہ اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ وہاں بیٹھے رہے ہیں، آپ دنیا جہاں کی ویجیلنس آپ نے کی، سیٹلائٹ آپ کے پاس، ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود پاکستان زمینی طور پہ یہ کام کر دے۔ دنیا کو یقین نہیں آ رہا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے پوری، انڈیا، اسرائیل کے طالبان 70,000 سے زیادہ نہیں۔ طالبان خود کہتے ہیں ہماری تعداد 55,000 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کہ طالبان نے جس وقت وہاں سے وہ لوگ چھوڑے تھے، تو سہیل شاہین نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، اب انہوں نے اعلان کیا ہم نے چھوڑ دیے، یہ دوبارہ ہمارے اوپر جہاد کا کیا ہوا ہے اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو سہیل شاہین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو لوگوں کو باری نہیں ملتی۔ اچھا، ہم نے جتنے لوگوں کو چھوڑا، ہم نے کہا اپنے گھر گزارو 2-3 سال، پھر ہم تو لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں جہاد پہ بھیجیں۔ لائن باری نہیں، پھر 50-60 ہزار لوگوں کا یہ ان کو فنامنا جو ہے ان ایکسپلینیبل ہے، یہ کیسے ہو گیا، اور اتنے بڑے مائٹ کے ساتھ۔ یہی ان ایکسپلیننگ پاکستان میں بھی ہے، یہی ایکسپلین پوری مسلم امہ میں، لیکن پاکستان کے علاوہ وہ کسی اور کو بلیم کر نہیں سکتے، کیونکہ باقی سارے جو تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ بازو بازو کھڑے ہیں۔ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان، ایون ایران بھی کسی نہ کسی حد تک کہتا ہے، کیونکہ ان کو ساتھ دیتا رہا۔ پاکستان ورچولی افغانستان کی سرزمین میں جا کے پاکستان نے ساتھ نہیں دیا، تاجکستان نے، ازبکستان نے ساتھ دیا۔ مطلب دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ وار لارڈ دوستم ازبکستان میں بیٹھا ہو اور وہاں جا کے لڑے تو ٹھیک ہے، وار لارڈ جو ہے وہ عبداللہ اور امیر شاہ مسعود وہ بیٹھا ہوا تاجکستان میں، وہ لڑے تو ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب وحدت کے لوگ جو ہے وہ افغانستان میں، وہ ایران میں جا کے بیٹھے ہوں اور وہاں جا کے لڑے، وہ تو ٹھیک ہے۔ پاکستان سے کچھ نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے ساتھ ہے، حالانکہ پاکستان نے جتنا طالبان کے خلاف پہلے کم از کم 8-9 سال گزارے ہیں، 2004 کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا ان کا بدل گیا، وقت بدلا، چیزیں بدلی، حالات بدلے، وہ جیت گئے۔ اب عثمان صاحب اس وقت افغانستان کی حالت کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، ایک یہ جو تصور بنایا جا رہا ہے کہ طالبان وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کابل پہ طالبان نے پہلے دن سے یہ کلیئر کیا ہے کہ انڈر ایگریمنٹ ہم خود کابل پہ یا کسی شہر پہ قبضہ نہیں کریں گے مکمل طور پہ، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے۔ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے 2 چیزیں رکھی، انہوں نے کہا ایک تو پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ، جس کا جتنا شیئر ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے 85% افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے شہر جو ہیں وہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا شہر میں اگر کوئی سرنڈر کرتا ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ 2 دن پہلے ایک محفل کے اندر دوستم اور اس کا جو ہے جو عبداللہ لوگ، انہوں نے ایک گفتگو کی ہے ایک نجی جگہ پہ، ایک ٹاک، اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، اور ظلم یہ کیا ہے کہ پہلے ہم قبائلی ملیشیا تھے، مطلب میں ازبک ہیں، یہ لڑ رہے تھے، ہم پشتونوں سے لڑتے تھے، ہم کہتے 4 پشتون مارے گئے، 2 ازبک مارے گئے، اب 2 کی بجائے 8 پشتون ماریں گے، جیسے 6 گجر مارے گئے تو 4 جاٹ ماریں گے۔ تو ہم اکٹھے تھے، ہم ایک جگہ منظم تھے، ہم اپنا بدلہ بھی لیتے تھے، ہم اس کے ساتھ۔ اسی طرح دوستم کا ملیشیا تھا، ازبک ملیشیا لائن پہ تھا، ہزاروں کا ملیشیا تھا، جیسے ہمارے وہاں ٹرائبل فائٹ ہوتی ہے، آپ دیکھنا یہ اس کا کیا نام ہے، کھوکر کا، انہوں نے چاچے کو مارا، جا کے بدلہ لے لیا۔ یہ ایک انسان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے۔ امریکہ نے یہ غلط حرکت کی کہ امریکہ نے ان کو ایک آرمی کے اندر پرونے کی کوشش کی، جیسے پاکستان کی پولیس ہے۔ اب پاکستان کی ایک پولیس ہے، اس تھانے کے اندر گجر بھی ہے، جاٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، رائی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، سب یہ سارے مل کے اکٹھے نہیں لڑا کرتے کسی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں 5,000 تنخواہ آج مل رہی ہے ڈالر، کل کو نہ ملی تو میں کیا کروں گا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے،
میں تو یہاں تنخواہ کے لیے نوکری کرنے ہیں. انہوں نے ازبکوں کو تاجکوں کو ان کو ایک تنخواہ پہ رکھ لیا. اب ہو کیا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں طالبان چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر جانے دو, یا ہم سرنڈر کرتے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ختم. یہ ان سے بہت بڑی, یہ وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ کون ان کو اکٹھا کرے. اب وہ کہتے ہیں طالبان کہ ہم 2 مطالبے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ چلی جائے. کیسے جائے؟ وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے نیوٹرلائز کرو, اس کی جگہ کسی کو بھی لے آؤ. یہ انتظام کون کرائے گا یہ والا کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے دوسری حکومت کن لوگوں دیکھیں پر نا, مشتمل؟ انہوں عبوری حکومت کیسے نے دیکھا نا, انہوں نے جو اتنے 14 مہینے لگائے ہیں انٹر افغان ڈائلاگ کے اوپر, تو یہی تھا کہ موڈیلٹیز کیا طے ہوں گی, وہ موڈیلٹیز کے ساتھ وہ تو بات آگے نہیں بڑھی. وہ آگے نہیں بڑھی. اب انہوں نے دوبارہ جب پھر امریکی چلے گئے, امریکہ تو انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے, جب وہ چلے گئے تب پیچھے رہ گئے یہ. اس کے بعد دوبارہ قطر میں ملے, دوبارہ قطر میں 4 دن مذاکرات ہو رہے. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو گورنمنٹ جس کو امریکہ گھاس نہیں ڈالتا, اشرف غنی ریٹائر ہو جائے, استعفیٰ دے دے, کچھ کرے, اس کی جگہ آپ کو بندہ چن لیں, ہم اس کا مذاکرات کرنے, فیس تو ہمارا سامنے ہو نا. ورنہ اب ہونا یہ ہے عثمان صاحب, اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ریلائز کرنا چاہیے, اور آج میں نے کہا بھی ہے اچھا کہ طالبان از دی ریئلٹی, اور اس ریئلٹی کو اگر امریکہ تسلیم کرتا ہے, اگر دنیا کے 48 ملک تسلیم کرتے ہیں تو آپ تسلیم کر لیں. اور دوسرا, طالبان از دی ریئلٹی اس وجہ سے کہ آپ کی جو مقابلے کی حکومت ہے وہ بھارت کی دوست ہے. لیکن نوریہ صاحب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جس کا آج وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ آپ یہاں پہ ویکیوم چھوڑ کے کیوں گئے؟ امریکہ نے اگر جانا تھا تو یہ والا جو طالبان نے ان سے بات منوائی تھی کہ یہ جو چیزیں آپ اس کا انتظام کریں, عبوری حکومت قائم کریں اور پھر جائیں. 2 وجہ ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جانے کے بعد ایک بنیادی بندوبست یہ کیا تھا کہ افغانستان سے لے کے خنجراب تک اور گوادر تک یہ خطہ ڈسٹرب رہے, جان بوجھ کے پلان کا حصہ ہے. پلان کا حصہ ہے. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے, اگلا راستہ کون سا ہوگا اس کے لیے اپنا چائنا کے لیے اگلا راستہ وہ کیسپین والا ہوگا. تو آپ کو تہران سے جانے کے لیے وہاں سے افغانستان کا ایک حصہ آپ کو اختیار کرنا پڑے, آپ کو واخان کوریڈور سے نکلنا پڑے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو بنیادی طور پر عثمان صاحب میں کل سے یہی چیخ رہا ہوں 2-3 جگہ پہ, مجھے یہ بتائیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کیا چیز ہے یار؟ تم کاروبار کرتے ہو, میں تمہیں نہیں کرنے دینا چاہتا. یہ کدھر کا انصاف ہے یار؟ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. میں اوریا مقبول جان نے دکان کھولی ہے, عثمان کہتا ہے میں تو دکان نہیں کھولنے دوں گا, تمہارا مال نہیں بکنے دوں گا. یار یہ دنیا میں انڈیا جو ہے وہ چین کے مقابلے میں, لی کوان کہتا ہے کی کتاب بڑی مزدار ہے, مین سیز ون مین ویو آف دا ورلڈ. وہ کہتا ہے چین اتنا کمال کا ملک ہے کہ اس کے ساتھ انڈیا اٹھتا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. کہتا ہے 12 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر امریکی جہاز بحری بیڑا کھڑا ہے. اگر چین کا بحری بیڑا جو ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ 12 کلومیٹر پر چل جائے اب تک آگ لگ گئی ہوتی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حماست کرنا ہے, آج کرے کل کرے, ہوشیار ہو جائیں, پہلے تو ہوشیار ہو جائیں. نہیں, جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں ہمارے سیاسی قیادت کے اندر جو انتشار ہے, اس صورتحال کو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور ہم نے مقابلہ کیا کرنا ہے. کوئی نہیں, کوئی اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی, پورے گورنمنٹ کی ذمہ داری. سارے لوگوں کو اکٹھا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر آپ سینکشن لگتی ہیں خدا نہ خواستہ, تو سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے پلا جوڑ کے اکانومی بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ اڑ جائے گی, ختم. آپ کیا کریں گے؟ اور کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ پاکستان کو ترن والا سمجھ کے اس طرح سینکشن لگانا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ہے پاک پاس سوائے ایٹم بم کے, ایٹمی ہتھیار کے اور کچھ ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ کچھ کر دیں. ٹھیک ہے, اور بات پھر کوریا والی کرنی پڑے گی, پترو میں بیچ دوں گا. اچھا, اس نے کہا تھا نا میں بیچ دوں گا, میرے پاس فاقہ آئے گا تو میں بیچ دوں گا. اور کم از کم یہ تو کہتا میں بیچ دیں گے یار. اس کے لیے جرت چاہیے نا, لیڈر چاہیے نا. لیڈر سے وہ کہاں سے آئے؟ وہ کدھر سے آئے؟ اللہ خیر کر. چلیں جی ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کا ڈسپلے ہوا, آپ کو دکھائیں گے کہ آخر یہ مشین ہے کیا.